ناظرین، محرم سفید لباس کو سیاہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ بدکرداری کو نیکی میں بدلنے، فاسق و فاجر، ظالم و جابر اور سے نجات کی جدوجہد کا نام۔ افسوس کہ ہمارے ہاں محرم تعزیے، ماتمی جلوس، دیگوں اور سبیلوں تک محدود ہو چکا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو عاشورہ کے دن ہی طوفان سے نجات ملی تھی، اور وہ جودی پہاڑ پر پہنچ کر طوفان نوح کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ ہو گئی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین اس کے بعد اس دن کے شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ جس کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا ہے، وہ فرعون کا اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہونا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا معجزانہ طور پر نجات پانا ہے۔ یہ واقعہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو ہوا، اور بنی اسرائیل اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ اللہ سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی گزشتہ 1 سال کے گناہ اس روزے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ مزید ارشاد فرمایا، آئندہ سال انشاءاللہ ہم 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے افضل صورت یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کو 3 روزے رکھے جائیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ بھی رکھا جائے، اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ صرف عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ عاشورہ کا روزہ اگر جمعہ کے دن ہو تو جمعہ کا ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سلف صالحین اس روزے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اگر وہ کھانے اور بھوک کی شکایت کرتے تو ان کو کھلونے وغیرہ دے کر مغرب تک ان کا دل بہلاتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس روزے کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ افسوس ہماری اکثریت اس روز میٹھے چاول اور حلوے، مانڈے اور شربت کی سبیلیں لگا کر سنت رسول کی کھلی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ناظرین، محرم حرمت اور تقدس والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو خاص اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ اور آپ نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ مسلم۔ واقعہ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کے اسلامی اور ہجری کیلنڈر کی ابتدا بھی اسی مبارک مہینے سے ہوتی ہے، اور اسی واقعہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے عالمی فتوحات اور کامیابیوں کے دروازے کھلے تھے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، اور اسی کے ذریعے سے مکہ بھی فتح ہوا، اور پھر قیصر و کسریٰ کی حکومتیں بھی زمین بوس ہوئیں، اور پوری دنیا میں اسلام غالب قوت بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے کی تاریخی اور شرعی حیثیت کو پہچاننے اور اس کے مطابق اپنے عمل و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔